بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اور جب امام علی علیہ السلام کا رشتہ آیا اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے رسول خدا نے رضاعت طلب کی تو انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، جبکہ امام علی علیہ السلام کے رشتے سے پہلے جتنے لوگوں کے رشتے آئے ان پر بی بی سلام اللہ علیہا نے کراہت کا اظہار کیا تھا۔ اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر سکوتہا اقرارہا، خداوند بزرگ نے اس کی خاموشی اقرار کی دلیل ہے۔ اگر ایک لڑکی کہ جس کو والدین نے اپنے بیٹے کے لیے یا لڑکے کو کہ جس کو اپنی بیٹی کے لیے انتخاب کیا ہو، چاہے حقیقتاً جتنا بھی شریف، با ایمان اور نیک ہو، لیکن مورد عدم پسندیدگی ہو، چاہے ایک کی طرف سے ناپسندیدگی ہو یا دونوں کی طرف سے، تو والدین کو ایسا رشتہ کرنے سے پہلے نظر ثانی کر لینی چاہیے۔ اور اگر شادی کرنے پر اصرار کر رہے ہوں کہ شادی کے بعد کچھ عرصے میں مفاہمت ایجاد ہو جائے گی تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ البتہ بیٹی یا بیٹے کو یہ سمجھانا چاہیے کہ والدین کا تجربہ اولاد کے تجربے کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، اور وہی دراصل اپنے بچوں کی غمخوار ہوتے ہیں، ان کی بہتری چاہتے ہیں۔ اس لیے شادی میں ان کی رضامندی کو اہمیت دینی چاہیے۔ خصوصاً بیٹی کی شادی میں حتماً باپ کی رضاعت کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ بعض اوقات محبت و عشق کی وجہ سے جوان لڑکا اور لڑکی کو کچھ سمجھائی نہیں دیتا اور وہ عاقلانہ فیصلہ نہیں کر پاتے۔ یہاں پر ان کے والدین کو چاہیے کہ ان کی صحیح اور عاقلانہ نصیحت کریں۔ اگرچہ بعض اوقات اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ والدین مادی چیزوں کو جیسے مال و ثروت، جمال کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، لیکن اگر بیٹا یا بیٹی با ایمان اور عقل مند ہوں گے تو وہ دین اور معنویت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ پہلی صورت میں ماں باپ کو اپنی اولاد کو سمجھانا چاہیے، اور دوسری صورت میں بیٹے یا بیٹی کو چاہیے کہ وہ ادب و احترام کے ساتھ نرم لہجے میں ماں اور باپ کو سمجھائیں۔ یہاں اس بات پر توجہ ہونی چاہیے کہ اگر نصیحت یا مشورہ یا افکار کا رد و بدل منطقی اور صریح نرم انداز میں ہو تو ایسے نتائج سامنے لائے گا۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ اگر والدین کی ہم آہنگی اور خصوصاً والدہ کی ہم آہنگی کے بغیر شریک حیات کا انتخاب ازدواجی زندگی میں مشکلات کا موجب بنتا ہے، کیونکہ جوڑے کی زندگی کے بارے میں منطقی حوالے سے سوچنے کے بجائے احساساتی اور جذباتی بنیادوں پر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تیسرا درس، ازدواجی زندگی میں محبت کی اہمیت۔ حصہ اول۔ تحقیقات اور تجربات سے معلوم ہوا کہ طلاق اور جدائی کی نوبت اس وقت آتی ہے جب محبت کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہے، دوسرے کا وجود بوجھ بن جاتا ہے، مشترکہ زندگی کی گاڑی رک جاتی ہے۔ پس ضروری ہے کہ پہلے محبت اور مودت کے بارے میں کچھ مقدماتی گفتگو کی جائے۔ مودت کے اثرات۔ محبت سے اگلا مرحلہ ہے مودت، جس میں دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کی ایک عام سی تعریف یہ ہے کہ انسان کی پسندیدہ چیز جو اسے اچھی لگتی ہے، جو اس کے لیے مفید ہوتی ہے اور جس چیز سے اسے خوشی حاصل ہوتی ہے، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے دل میں ایک کیفیت اور حالت پیدا ہوتی ہے،
اس کو محبت کہتے ہیں۔ محبت خود ایک قوت کا نام ہے، ایک احساس کا نام ہے۔ محبت انسان کے اندر فطرتاً پائی جاتی ہے۔ جب وہ مختلف رنگوں میں ڈھلتی ہے تو اس کے مختلف اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے محبت یک طرفہ ہو، یعنی صرف بیوی ہی شوہر سے محبت کرتی ہو، شوہر نہ کرتا ہو۔ یہ محبت تو ہو سکتی ہے لیکن مودت نہیں۔ مودت میں دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہوگی۔ اسلام ہمیں ایک کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے جو پیغام دینا چاہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر محبت سے آگے والا مرحلہ ہونا چاہیے، یعنی مودت پائی جانی چاہیے۔ یہ بہت اہم ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، جو کہ ابتدا میں کم ہوگی لیکن آہستہ آہستہ شدید تر ہوتی چلی جائے گی۔ ایک ایسا گھر جس میں شوہر اور بیوی دونوں کو محبت ہوگی اور رحمت ہوگی تو اس گھر میں جو بچے پرورش پائیں گے ان کے اندر خود بخود ایک نظم و ضبط ہوگا، ان بچوں کے اندر ایک احساس ذمہ داری پایا جائے گا۔ فیملی ایک چھوٹی سی سوسائٹی ہے، اس میں موجود لوگ، شوہر، بیوی اور بچے جب مطمئن و خوشحال ہوں گے تو بڑی سطح پر معاشرہ بھی اچھا ہو جائے گا۔ اس وقت جو مشکلات ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہیں ان کی ایک بڑی وجہ خاندانی مسائل ہیں۔ آج کل سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر وہ محبت نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی۔ طلاق کی شرح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس قسم کے مسائل کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ وہ حل کرنا چاہ بھی رہے ہیں لیکن نہیں کر پا رہے۔ اصل وجہ کیا ہے؟ مودت کے فقدان کے نقصانات۔ اگر مودت نہیں ہوگی اور رحمت نہیں پائی جائے گی تو گھر میں اختلافات ہوں گے، لڑائی جھگڑا اور نتیجتاً طلاق۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ ذہنی سکون ختم ہو جائے گا۔ شوہر بھی ٹھیک ہے، بیوی بھی ٹھیک ہے، بچے بھی ٹھیک ہیں، سب کچھ صحیح ہے لیکن کچھ بھی ٹھیک نہیں لگتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی روح کی غذا آپ کو نہیں مل رہی ہے، یعنی محبت نہیں مل رہی ہے۔ آپ کی روح میں مسائل پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ جب آپ کی روح مسائل کا شکار ہے تو خود بخود آپ کے جسم میں بھی مسائل جنم لیں گے۔ اسی طرح معصوم نے فرمایا ہے کہ محبت کے فقدان کی وجہ سے دل مریض ہو جاتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اپنے دلوں کو حسد کی بیماری سے پاک کرو، یہ ہلاک کر دینے والی بیماری ہے۔ اس کے بعد جب اختلافات کی شدت بڑھے گی تو پھر طلاق کی بات آ جائے گی اور معاشرے میں طلاق کی شرح میں اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ اصلی چیز نہیں مل رہی کہ جس کے لیے زندگی گزارنے آئے تھے۔ اور آخری نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ کے روابط جو معاشرے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ ہیں وہ بھی خراب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ نظر دوڑائیں اور سوچیں کہ وہ جن خاندانوں میں طلاقیں ہوئی ہیں، وہ بچے جو گھروں میں پریشان ہیں یا گھر سے فرار کرتے ہیں یا اپنے ماں باپ کی شکایت کرتے ہیں، تو آپ کو جو وجہ نظر آئے گی وہ یہ کہ جو دو طرفہ محبت شوہر اور بیوی میں ہونی چاہیے تھی وہ ان کے درمیان نہیں ہے۔ سلام علیکہ یا سیدتا نساء العالمین، السلام علیکہ یا بنت رسول رب العالمین، السلام علیکہ یا زوجتا علی امیر المومنین، السلام علیکہ یا ام الائمۃ المعصومین، یا فاطمۃ الزہراء، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم
صلی علی محمد و آل محمد۔